السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء وخاتم المرسلین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم۔ محترم ناظرین کرام، سورۃ یاسین کی تفسیر ہم دیکھ رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین کی توفیق سے اس کی 3 آیات مکمل ہوئیں۔ چوتھی آیت میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم پر ہیں۔ کفار جو آپ کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں، آپ پر الزامات لگا رہے ہیں، آپ کو مجنون، دیوانہ، پاگل، شاعر اور نہ جانے کیا کیا قسم کے القابات سے نواز رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ یقیناً اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں، اللہ کی طرف سے آپ کے پاس پیغام آ رہا ہے، اور آپ جس راستے پر چل رہے ہیں وہ راستہ صراط مستقیم ہے۔ صراط راستے کو کہتے ہیں، ایسا راستہ جس پر محتاط ہو کر چلنا پڑے، جیسے پل صراط کے بارے میں آتا ہے کہ وہ بال سے زیادہ باریک ہے اور تلوار سے زیادہ تیز ہے، تو وہ صراط ہے۔ جبکہ یہاں پر بات کی گئی ہے صراط مستقیم کہ ایسا راستہ جو بالکل سیدھا ہے، جو انسان کو اس کی منزل کے قریب کر دے، اور ہم مسلمانوں کی، تمام انسانوں کی جو منزل ہے وہ اللہ رب العالمین کی رضامندی کو حاصل کر کے جنت میں جانا ہے۔ تو اس منزل تک پہنچنے کے لیے ہمیں صراط مستقیم اختیار کرنا ہے، اور صراط مستقیم کیا ہے؟ یہ وہی راستہ ہے جو اللہ رب العالمین نے انسانیت کے لیے بنایا ہے، اور انبیاء کرام علیہم السلام کو اس راستے پر چلایا ہے، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی راستے پر چلتے رہے ہیں۔ یہ صراط مستقیم توحید الہی ہے اور اتباع رسول ہے۔ جو بندہ توحید کو اپنا لیتا ہے، اللہ رب العالمین کے فرامین کو اور اللہ رب العالمین کی ذات کے حوالے سے جو بھی باتیں قرآن مجید میں ارشاد فرمائی گئی ہیں ان کو تسلیم کر لیتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنا لیتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو حرز جان بنا لیتا ہے، تو یہ شخص یقیناً صراط مستقیم پر ہے، اور یہ بندہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، ایھا الناس، لوگو، انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم بہ، میں تمہارے اندر چھوڑ کر جا رہا ہوں ایسی چیز کہ اگر تم نے اسے مضبوطی سے تھامے رکھا، فلن تضلوا ابدا، تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ کتاب اللہ و سنت نبی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ تو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی احادیث میں بھی صراط مستقیم کو اپنانے کی تلقین فرمائی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ہمارے سامنے خط کھینچا جو بالکل سیدھا تھا، اور پھر اس کے دائیں بائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ خطوط کھینچے، اور پھر جو درمیانی خط تھا سیدھا، اس پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ یہ صراط مستقیم ہے، یہ سیدھا راستہ ہے جو اللہ تک پہنچاتا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دائیں بائیں مختلف لکیریں ہیں، یہ مختلف راستے ہیں جو انسان کو صراط مستقیم سے ہٹا دیتے ہیں، اور ان کا جو انجام ہے وہ آخر کار جہنم ہوگا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی ایک آیت کی تلاوت فرمائی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، یہ میرا سیدھا راستہ ہے، اس کی پیروی کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، اس کو چھوڑ کر دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، وگرنہ وہ تمہیں اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے، تمہیں سائڈ پر کر دیں گے۔ تو صراط مستقیم کیا ہے؟ اسلام ہے۔ اسلام اور صراط مستقیم دونوں مترادف الفاظ ہیں، یعنی صراط مستقیم سے مراد اسلام ہے، اسلام صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، وَهَذَا صِرَاطُ رَبِّكَ مُسْتَقِيمًا قَدْ فَصَّلْنَا الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَذَّكَّرُونَ، یہ تیرے رب کا سیدھا راستہ ہے، ہم نے اپنی آیات کو اس قوم کے لیے واضح کر دیا ہے، تفصیل سے بیان کر دیا ہے جو نصیحت حاصل کرنے والے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ ہدایت دی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہ ہم جب بھی نماز پڑھیں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں، اہدنا الصراط المستقیم، کہ اللہ ہمیں سیدھے راستہ دکھا دے۔ اور جو لوگ سیدھے راستے پر آ چکے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہدایت کی دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں اس سیدھے راستے پر چلا کر رکھنا، استقامت دینا، کیونکہ
صرف راستے کو چن لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس راستے پر استقامت اختیار کرنا اور اس پر چلتے رہنا، یہ اصل میں بڑی کامیابی ہے۔ اور جو لوگ اس پہ کامیاب ہو جائیں گے، اس راستے کو اپنانے میں اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنے میں، تو یقیناً وہ اللہ رب العالمین کے ہاں بڑا مقام اور مرتبہ رکھیں گے، اور سیدھا ہی وہ اللہ رب العالمین کے ہاں جا کر جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ تو محترم سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث میں بھی صراط مستقیم کا تذکرہ کیا، اور اللہ رب العالمین نے بھی مختلف انبیاء کے حوالے سے صراط مستقیم کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان ابراہیم کان امۃ قانتا للہ حنیفا، یقیناً ابراہیم علیہ السلام ایک امت تھے جو اللہ کے فرما بردار تھے اور یکسو تھے، وہ ہر طرف سے ہٹے ہوئے تھے، اللہ سے انہوں نے اپنا تعلق جوڑا تھا، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اور 18 انبیاء کرام کا تذکرہ فرما کر سورۃ الانعام میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مستقیم، کہ ان انبیاء کو ہم نے چنا تھا اور ہم نے انہیں صراط مستقیم کی ہدایت دی تھی۔ تو یعنی جس راستے پر انبیاء کرام چلتے رہے، وہ راستہ صراط مستقیم تھا۔ تو صراط مستقیم کے بنیادی کچھ اصول ہیں، جن میں سب سے ٹاپ پر عقیدہ توحید ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میرے رب نے مجھے صراط مستقیم کی ہدایت دی ہے، اور یہ کیا ہے کہ میں توحید کو اپناؤں اور اللہ کی عبادت کرنا، یہ بھی صراط مستقیم کا بنیادی اصول ہے۔ جو لوگ توحید کو اپنانے کے بعد عبادت سے منہ موڑتے ہیں اور اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں، عبادت پر توجہ نہیں دیتے، اس کو اہمیت نہیں دیتے، تو یہ لوگ صراط مستقیم پر اس طریقے سے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَنِ اعْبُدُونِي هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ، میری تم نے عبادت کرنی ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اسی طرح صراط مستقیم کیا ہے، اس کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول یہ بھی ہے کہ ہم قرآن و سنت کو تھام لیں، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کو اپنے زندگی کا رہبر و رہنما تسلیم کر لیں، اور ان کی اطاعت اور ان کی فرما برداری، ان کی پیروی شروع کر دیں، تو یہی صراط مستقیم ہے۔ اتباع رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا، یہ صراط مستقیم ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو پھر میری پیروی کرو، تو اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت کریں گے۔ اور ایک جگہ پر فرمایا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم صراط مستقیم کی ہدایت دیتے ہیں، لوگوں کو راستہ دکھاتے ہیں۔ تو یہ صراط مستقیم جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونے کا اللہ رب العالمین نے اس آیت میں سورۃ یاسین کی، جس کی ہم تفسیر دیکھ رہے ہیں، تذکرہ فرمایا ہے، شیطان کا سب سے بڑا جو ٹارگٹ ہے، ہدف ہے، وہ یہی ہے کہ وہ ہمیں اس صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتا ہے۔ اور یہ بات خود قرآن مجید کے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے شیطان کو اپنی بارگاہ سے نکالا اور اسے ذلیل و رسوا کیا، تو اس نے کہا فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اے اللہ تو نے مجھے جو گمراہ کیا ہے، تو میں تیرے سیدھے راستے پر بیٹھوں گا اور تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ ثُمَّ لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ، میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، آگے سے، پیچھے سے، ہر ایک طرف سے ان کے پاس آؤں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے۔ وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور آپ دیکھیں گے کہ ان میں سے اکثر شکر گزار نہیں رہیں گے۔ تو گویا کہ اللہ رب العالمین کا سیدھا راستہ یہی ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کا شکر گزار رہے، اللہ کو مانتا رہے، اللہ اس کے رسول پر ایمان رکھے اور توحید کو اپنا کر رکھے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنا لے، تو یہی سیدھا راستہ ہے، یہی صراط مستقیم ہے، جس پر جو بندہ چلے گا تو اس کے بارے میں اللہ نے فرما دیا تھا ھذا صراط علی مستقیم ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، کہ یہ میرا سیدھا راستہ ہے، جو اس پر چلے گا اے شیطان تو ان پر قابو نہیں پا سکے گا۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو صراط مستقیم کو جاننے کی اور اس کو اختیار کرنے کی اور پھر اس پر استقامت اختیار کرنے کی، اس پر ڈٹنے کی اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔